رونے کی وجہ نہ پوچھی. آپ وجہ پوچھ رہے ہیں تو پہلے بتائیں آپ کون ہیں. نبی بولے تم رونے کی وجہ بتاؤ, باقی باتیں بعد میں. کہا ابو جہل جو مکے میں ابر حاکم ہے نا, کہا ہاں. کہا اس پر میرا حق ہے, میں نے ان کے گھر محنت کی, آج تک میری مزدوری واپس نہیں دیا. جب مانگنے جاتا ہوں میرے سینے پہ ٹھوکر مارتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, دروازے سے دھتکار کے نکال دیتا ہے. مکے کے بہت سے لوگوں سے کہا آج تک کوئی پیدا نہ ہوا تو اس حاکم سے جا کے میرا حق دلا دے. میرے رسول نے اتنا سنا. کہا ضرورت بہت ہے نا. کہا میری بیوی بیمار ہے, میرے بچے بیمار ہیں, گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے, 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. میری بیوی بچوں کو پانی پلا پلا کے ان کی زندگی کی پرورش کر رہی ہے. میرے آقا نے سنا, آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبانے لگی میرے آقا کی. خدا کی قسم ہاتھ پکڑ لیا اس یہودی کا, اس دیہاتی کا, اس مجبور کا, اس غریب کا. ارے سنو تو دنیا والوں, اس کو کہتے ہیں عادی, اس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا, اس کو کہتے ہیں حق دلانے والا. آج تو اگر چند باتیں تو سے بولنی کیا آ گئی, لوگوں نے سرہانے بیٹھا کے اگر پنجاب میں تجھے بلا لیا, کہا فیصلہ کر دو, تو آپ دولت والے کا ساتھ دیتے ہو, مالدار کا ساتھ دیتے ہو, لچوں کا ساتھ دیتے ہو, گنڈوں کا ساتھ دیتے ہو, بدماشوں کا ساتھ دیتے ہو. میرے رسول فرماتے ہیں زبان اور ہاتھوں میں طاقت رکھنے کے باوجود اگر غلط فیصلہ کر دیا, قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہو گے. مصطفیٰ کہتے ہیں اگر زندگی میں ایک اچھا فیصلہ کر کے مر گئے اور کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑ کے مر گئے تو قیامت کے دن دنیا جنت کو ڈھونڈے گی اور میری شفاعت تجھے ایسے تلاش کرے گی جیسے قربانی کے لیے بازاروں میں تم دبے تلاش کرتے دیکھو میرے رسول کی. اللہ اللہ, اب دیکھیے وہ ہے میرے رسول کی زندگی ہے نا. سرکار نے ہاتھ پکڑا, کہا چل, جس کا حق کوئی نہیں دلاتا اس کا حق دلانے اللہ نے مجھے بھیجا. سبحان اللہ, زور سے زور سے سبحان اللہ. ہاتھ پکڑ کر لے آئے اور لائے کہاں, دشمن, کٹر دشمن جس کی تلوار میان سے باہر رہتی تھی میرے رسول کا قتل کرنا, اس کی چوکھٹ آگے نبی نے دستک دی, ہاتھ مارا. پہلی آواز سن کر ابو جہل بستر پر لیٹا تھا, بہن سے بولا دیکھ دروازے پہ کون ہے. بہن نے جھانک کر دیکھا, کہا بھائی. بولے ہاں. بولے ہمارے دروازے پر آپ دنیا کا سب سے حسین انسان آیا. اٹھ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہا پھر حسین تو کوئی اور نہیں وہی ہے, مگر وہ میرے دروازے پہ آ نہیں سکتا. کہا وہ کون؟ کہا وہ عبداللہ کا بیٹا. بہن نے کہا مجھے لگتا کہ وہی آ گیا. کہا کیوں؟ بولے حسین بہت دیکھے, حسینوں کو حسین ہے وہ, جمیلوں کا جمیل ہے وہ, مجھے تو لاجواب لگتا ہے وہ. دیکھ لو. ابو جہل نے جھانک کر دیکھا, کہاں گیا, لفظ پر اندام ہو گیا. کہا بہن غضب ہو گیا, کوئی اور نہیں دروازے پر وہی ہے, مگر میں تو جاؤں گا نہیں, تم جا کے پوچھو وہ آئے کس لیے ہے. بہن کو آگے کیا اور آگے کر کے جیسے کہ سامنے بہن آئی, نبی کی بارگاہ میں بولی آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا اپنے بھائی سے جا کے کہ اپنے کام سے نہیں آیا, میں اس غریب کا حق دلانے آیا ہوں. تیرے بھائی کے یہاں محنت کی تھی, آج تیرا بھائی مارتا ہے, گالی دیتا ہے, ٹھوکرے مارتا ہے, اس کی بیوی بیمار ہے, اس کے بچے گھر میں بھوکے ہیں, اس بیمار کو دوائی کی ضرورت ہے. دیکھ دیکھ اگر یقین نہیں آتا تو اس کے جسم پر جو قمیض ہے نا, اس کے جسم کے 3 ٹکڑے یعنی کہ اس قمیض میں نظر آ رہے ہیں. کہ تیرے بھائی کو شرم نہیں آتی, تیرا بھائی مکے کا امیر کہلاتا ہے, جا کے کہتے عبداللہ کا مت اس غریب کا حق دلانے آیا ہے. اتنا سننا تھا. بہن اندر گئی, کہا بھائی شرم کے شرم ہے تیرے لیے تو حیا اگر وقت ہے تیرے لیے تو ڈوب کے مر جا. کہا کیوں؟ کہا جسے روز تو ٹھوکرے مارتا تھا, آج مسلمانوں کا پیغمبر اسی کا حق دلانے تیری چوکھٹ پہ آیا ہے. خدا کی قسم جتنا غریب کا حق تھا اس سے کہیں زیادہ ابو جہل نے دامن میں لیا, باہر آیا, غریب سے بولا لاؤ دامن. غریب کے دامن میں حق ڈالا, نبی ہاتھ پکڑ کر چل دیے. جیسے کہ نبی آگے بڑھے تو بہن دیکھتی رہی, ابو جہل دیکھتا رہا, بہن کی نظر نہ ہٹی. ابو جہل نے کہا اب دیکھتی رہو گی یا اندر چلو گی؟ ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھائی دیکھنے دے, دیکھنے کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, دنیا تیری طرح نہیں ہے. کہا بدلا, کہا دے جس کی تو برائی
برائی کرتا تھا یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، یہ لاجواب ہے. کہا کیا کہتی ہے تو زبان بند کر. کہا مجھے تو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کا دین بھی اچھا لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ تو حق مارنے والا ہے اور وہ پیغمبر حق دلانے والا ہے. اللہ اللہ. ابو جہل نے جھٹکا دیا، بہن کو اندر لے کے پہنچا. ابو جہل نے جب بہن کو اندر بٹھایا، بہن نے کہا ایک بات بتا دے. کہا کیا؟ کہا جہاں تو 8 دن سے تو ٹھوکر مارتا تھا، گالی دیتا تھا، سینے پہ ناک مارتا تھا، اسے ذلیل کرتا تھا، اس مزدور کی مزدوری نہیں دیتا تھا، اور آج تو نے اتنا دے دیا کہ جتنا حق تھا اس سے بھی زیادہ دے دیا. کیوں دیا؟ جتنا تھا اتنا دیتا. اتنا جب کہا تو ابو جہل بولا بہن میں نے زیادہ اس لیے دیا کہ آج میری چوکھٹ پر دنیا کا سب سے اچھا انسان آیا تھا. کہا تو پھر جتنا تھا اتنا ہی دے دیتا، پھر زیادہ کیوں دیا؟ کہا بہن سن لے، زیادہ اس لیے دیا اور حق آج اس لیے ادا کر دیا کہ جس کا حق دلانے عبداللہ کا بیٹا محمد کسی کی چوکھٹ پر آ جائے، کسی کی ہمت نہیں ہے تو دنیا میں پھر اس کا کوئی حق مان لے. کیا شان تمہارے رسول کی ہے، یا عظمت تمہارے رسول کی ہے. تم اس نبی کے غلام ہو جس نے حق دیے بھی ہیں اور حق دلائے بھی. زور سے زور سے. نرم دلی جو ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں اللہ کو اور سے بولو یار اللہ کو. اچھا میں نے تقریر میں تو شروع کی تھی جو خطبے سے پہلے جو آیت پڑھی تھی پہلے وہ سن لیں. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے جو آپ اجرت دینا چاہتے ہو میں اس پر تم سے کوئی بات طلب نہیں کرتا کہ میں نے تم کو دین اسلام نہ کر دیا. اگر کوئی بدلہ چاہتے ہو تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. زور سے ہاتھ اٹھا کر بولو بھائی مجھے کروا لو. اہل بیت سے محبت. اب اہل بیت میں کون ہے؟ مشہور جملہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور زور سے اور آج اس شبے کا بھی ازالہ کر دوں کہ صرف یہ 4 ہی اہل بیت میں نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا معاملہ ہے. جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں لوگ، انہوں نے پوری دنیا کے ذہن و دماغ میں یہ بات اچھے سے داخل کر دی کہ علی کے علاوہ اور فاطمہ کے علاوہ، حسن و حسین کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں نہیں ہے. بالکل غلط ہے وہ، بالکل جھوٹے ہیں وہ. ہاں علی اہل بیت میں، فاطمہ اہل بیت میں، حسن حسین اہل بیت میں. مگر یہ بتاؤ نبی کی بیویاں کہاں جائیں گی؟ نبی کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟